ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگین. میں کیونکہ پروفیشنل ولاگر نہیں ہوں تو میں بھول جاتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کریں, اور جتنے لوگوں سے شیئر کریں گے اتنا بھلا ہوگا. تو پیچھے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلی سٹوری میں, اس سے لنک کرتے ہوئے کہ میں نے اپنا لائسنس حاصل کر لیا, میری فرسٹ اچیومنٹ ہو گئی. ویری ایکسائٹیڈ, ویری ہیپی. اب اس کے بعد جب ریئل لائف شروع ہوئی تو ہمیں ایک دن صبح کو جناب بھائی صاحب نے ہمیں کہا کہ یار اب تھوڑا کام شام کرتے ہیں, اب آپ کافی موج مستی کر لیا آپ نے. تو وہ ڈرائی کلیننگ کی شاپ پہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس طرح ہے کہ میں تھوڑا سا اپنا کام بڑھاتے ہیں کیونکہ آٹومیٹکلی ایکسپینس بڑھ جائے گا اور چیزیں بڑھ جائیں گی. تو میں وہاں سے جو کلوتھس ہوتے ہیں لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں واشنگ کے لیے, جو ہالیڈیز وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہ واشنگ کے لیے دے جاتے ہیں, پھر آپ ان کو واش اینڈ ڈرائی کر کے ان کو واپس کر دیتے ہیں, تو اس میں آپ کو تھوڑے پیسے بن جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یار تم آنا اپنا شاپ پہ اور وہاں سے میں وہ سوٹ کیس میں ڈال دوں گا تمہیں کپڑے, اور تم وہاں لانڈریٹ لے جانا, وہاں مشین ہوتی ہے تو وہ دھو دے گی اور وہی ڈرائی کر دے گی, اور وہ پھر واپس اس میں ڈال کے تو تم لے آنا اور وہ پھر ہم دے دیں گے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کام تو ایزی ہے, تو کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر میری کتنی ایفرٹ ہوگی. جیسے مجھے ڈسکرائب کیا گیا وہ مجھے بہت آسان لگ رہا تھا کہ یار یہ بس وہ جانے ہیں, مشینوں نے دھونے ہیں, تو انہیں لے کے واپس آ جانے. اب جناب وہ بیگ انہوں نے بھر دیا, میں چلا گیا اپنا ان کی شاپ پہ. شاپ بہت دور تھی, ٹرین لی, شاپ پہ گیا. اب اسٹیشن سے اتر کے ان کی شاپ تک کی تقریباً 20 منٹس کی واک تھی. اب جناب ہم واک کر کے شاپ پہ پہنچے, تو اب جب انہوں نے ہمیں بیگ بھر دیا تو اب وہ بیگ ہمیں ڈریگ کر کے واپس اسٹیشن تک آنا تھا. اچھا, اب اسٹیشن پہ آپ کو سم ٹائم جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ سیڑھیاں ہوتی ہیں, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے آپ کو, اور وہ 30-40 اسٹیئر کیسز ہوتے ہیں. وہ یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 1-2 اسٹیپ لیے اور آپ پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے. اب جناب اب وہ جب ہم نے ڈریگ کرنا شروع کیا تو سوٹ کیس کافی ہیوی تھا وہ. اب 20 منٹس ہم نے اس کو اسٹیشن تک واک کیا, وہاں سے پھر اس کو کھینچ کے پھر اس کو ٹرین میں بیٹھے, ٹرین میں بیٹھ کے پھر اترے, وہاں سے پھر جہاں ہم نے اس کو دھونے کے لیے جانا تھا وہاں پھر اس کو آل دا وے, کیونکہ اسٹیشن ہوتے تو ود ان دی ہائی اسٹریٹس اور ود ان دی سینٹر ہی ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے کافی واک کرنی پڑتی ہے. اب جناب وہ واک کر کے ہم جا رہے ہیں لانڈریٹ پہ. اچھا, پھر اب لانڈریٹ کا ہم نے سیکھ لیا کہ کیسے آپریٹ کرنا ہے. پاکستان میں تو کبھی اپنے ہاتھ سے ہم نے کپڑے دھوئے ہی نہیں, کبھی پتہ ہی نہیں کہ کپڑے دھوتے بھی کیسے ہیں, اور آئرن کبھی نہیں کیے. تو اینی وے جناب وہاں جا کے وہ دیکھا, کپڑے ڈالے واشنگ مشین میں. اب جب واشنگ مشین سے کپڑے نکل آئے پھر ان کو ڈرائر میں ڈالا. جب ڈرائر میں ڈالا تو ان کو ہم نے جناب جب ڈرائر ہو گئے تو انہوں نے ہمیں سوٹ کیس میں ڈمپ کیا, اور پھر کھینچ کے اسی اسٹرگل کے ساتھ واپس گئے. واپس جا کے ان کو ہینڈ اوور کیے تو وہاں ہمیں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جب وہاں ڈرائی ہو جاتے ہیں نا تو ان کو آپ نے فولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے اس میں, تو آئندہ جب آپ جائیں گے تو آپ ان کو پراپر جب گرم گرم ہوتے ہیں تو فولڈ ہو کے یہ پراپر اچھے طریقے سے سوٹ کیس میں آئیں گے. میں نے کہا یار مجھے تو فولڈ کرنے بھائی آتے ہی نہیں ہے. پھر ہم نے فولڈنگ سیکھی, پھر انہوں نے ہمیں فولڈ کرنا سکھایا. تو ہوا یہ کہ اب میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ میرا خیال کوئی 1 سے 1.5 مہینہ میں نے یہ کام کیا. تو اب جب گھر میری بات ہوتی تھی تو میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا. اس میں یہ نہیں کہ مجھے کوئی شرم آ رہی تھی, لیکن صرف آپ ایز اے پیرنٹ جو بچوں کے ذہن میں ایک امیج ہوتا ہے جو وہ امیج میں چھوڑ کے آیا ہوا تھا, اس کے لیے میں یہاں پہ اسٹرگل کر رہا تھا کہ جب میں ان کو بلاؤں اپنے پاس تو یہ آ کے یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ تو بہت برا حال ہے, تو وہ ڈسہارٹ نہ ہو جائیں. میں اس لیے ان سے یہاں کی کوئی چیز شیئر نہیں کرتا تھا. تو ایک دن مجھے بڑی رات کو سوتے ہوئے تکلیف ہوئی اپنا دونوں ایلبوز کے اندر. تو میں جی پی سے اپوائنٹمنٹ لی. تو جی پی نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟
تو میں نے اس کو بتایا کہ جی آج کل میں یہ کام کرتا ہوں. تو کہتے ہیں اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا جی میں تو ابھی پاکستان سے کچھ عرصہ ہوا آیا ہوں. تو کہتے ہیں جی وہاں پہ آپ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا جی یار وہاں میں ایک کمپنی میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے آپ کو دونوں ٹینس ایلبو ہوئے ہیں کہ آپ نے کبھی ہارڈ ورک کیا نہیں. تو آئی تھنک کہ آپ بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں. تو وہ اتنا پینفل تھا کہ مجھے اس نے اسٹیرائڈز لگائے میرے دونوں ایلبوز کے اندر. دیٹ ڈے آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ یار میں نے یہ والا کام مجھ سے نہیں ہوگا. اینی وے ود ان دیٹ ٹائم ہمارے ایک کزن نے ہمارے بھائی صاحب کو فورس کیا کہ جی یہ ایک فلانا ٹاؤن ہے وہاں پہ ڈرائی کلیننگ شاپ آپ کو مل رہی ہے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے, تو آپ وہ ڈرائی کلیننگ شاپ لے لیں, تو کام آپ کو آتا ہے, تو بندہ کوئی رکھ لیں آپ, اور وہ بھائی صاحب نے جناب وہ شاپ لے لی. اور وہ جو ہمارے کزن تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کا انتقال ہو گیا کرونا میں, تو وہ ایک سویئر ڈیٹ کے اندر بزنس تھا. وہ جو پہلے بندہ چلا رہا تھا وہ ڈیٹ چھوڑ کے چلا گیا, اور وہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. اور انہوں نے بھائی صاحب معصوم آدمی, انہوں نے خوشی خوشی میں جناب ہمیں بزنس مل رہا ہے بغیر پیسوں کے, وہ بزنس لے لیا. اور جب ہمیں پتہ لگا, جب وہاں لوگ آنے شروع ہو گئے وہ ڈیٹ کلیکشن والے, تو ہمیں پتہ لگا جی اس کا تو ہم نے ڈیٹ بھی اتارنا. تو اب ہم کیا کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو کام کرتے تھے جو کماتے تھے وہ ان کا ڈیٹ پے کر دیتے تھے. تو پھر میں نے ایک دن خود سے ہی بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ اس طرح یہاں پہ نہیں ہم چلے گا بالکل بھی. کیونکہ اگر آپ اپنی سوچ کو اور اپنے آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا رکھتے ہیں اور پینک نہیں ہوتے, تو پھر آپ اپنا جو آبجیکٹو لے کے آتے ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ویڈیوز میں بولا کہ آپ کا آبجیکٹو اگر کلیئر ہے, آپ ہارڈ ورکنگ ہیں, کمیٹڈ ہیں, تو آپ اپنا راستہ بنا لیں گے. تو میں نے بھائی صاحب کو کہا کہ جی میں نے تو یہ کر نہیں سکتا ہوں, اٹس ویری ہارڈ ورک فار می, میری آلریڈی آئی ہیو اے ٹینس ایلبوز, تو اس کو ہم بند کر دیں گے کیونکہ یہ بکے گا نہیں. اس کو ہم بند کر دیتے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اینڈ آف دا منتھ ہم سارے پیسے ان کے ڈیٹ میں کلیئر کر دیتے ہیں, اور یہ کہاں کی شرافت ہے. بال اینی وے کٹ سٹوری شارٹ, وہ اپنے بزنس بند کیا. تو میں نے اپنا ایک پہلا جو انٹرپرائز تھا وہ میں نے لیا, دیٹ واز آلسو وداؤٹ انویسٹمنٹ, کہ ایک کالج تھا یہاں پہ بہت بڑا سینٹرل لنڈن میں, اس کالج کے اندر کینٹین تھی. وہ کینٹین کونسل کی وجہ سے, کونسل نے آ کے اس کو انسپیکشن کی تو وہ اس کی ہائیجین جو تھی وہ پراپر نہیں تھی, اور وہ اس کو لاک کر گئے تھے کہ یہ آپ آپریٹ نہیں کر سکتے تب تک اس کی آپ ہائیجینک کنڈیشن بہتر نہ کریں. یہ ہمیں کسی کے ریفرنس سے مجھے پتہ چلا, تو میں وہاں چلا گیا. میں نے ان سے بات کی کہ میرا اپنا بڑا ایکسپیرینس ہے, میرے پاکستان میں ریسٹورنٹس تھے, تو آئی نو دا ہائیجین. پاکستان میں تو آپ کو خیر پتہ ہے ہائیجین کا بہت زیادہ خیال نہیں کرتے, لیکن ایک آپ کو بیسک آئیڈیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھ لو, ہم کونسل والوں کو بلا لیتے ہیں, وہ تم سے اپنا پوچھ لیں گے, جو بھی اگر وہ اپروو کرتے ہیں تو تم بے شک لے لو. تو میں نے کہا کہ میرے پاس نہ کوئی رینٹ دینے کے پیسے ہیں, نہ میرے پاس کوئی اور چیز دینے کے پیسے ہیں, آپ کی میں یہ کینٹین چلا دوں گا, انوینٹری میں اس میں ڈال دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ان کالج کی کینٹین بند تھی, اس سے بہتر کہ وہ بند رہتی, تو انہوں نے کہا چلو یار یہ ایک آدمی آیا چلا تو لے گا. تو اینی وے کونسل میرے پاس آئی, دے ہیڈ اے انٹرویو, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ ٹائم تم سے ملے ہیں اور ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس کو اپروو کر دیں گے, مگر ناؤ وی آر کانفیڈنٹ, کیونکہ آپ کا نالج ہے, آپ کو سب پتہ ہے, تو آپ یہ کریں. لیکن ہم یہ ہے کہ 3 months کے بعد دوبارہ آ کے چیک کریں گے کہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی. میں نے کہا نیور مائنڈ. بہرحال وہ کینٹین میں نے لی, اور وہ کینٹین میں نے تقریباً 1 سال چلائی, ویری سکسیزفل. وہاں میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس تھے, وہ کام کرتے تھے, اور میں خود بھی کام کرتا تھا. لیکن ایک جو بہت چیز زیادہ مجھے بادر کرتی تھی, وہ بادر یہ کرتی تھی کہ مجھے بہت سارا کام خود کرنا پڑتا تھا,
کہ آل دا وے میں اپنا گروسری بائی کرنی، پھر اس کو فلنگ کرنی، پھر سارا اس کو لے کے آنا. کیونکہ جب منیمم ریسورسز ہوتے ہیں تو اس میں آپ بادشاہی نہیں کر سکتے، یہ اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو وہ ہم مثال دیتا ہوں میں لوگوں کو. کسی نے کہا تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یار تمہیں کیا بتائیں کہ ہم روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی فیملی کے لیے اور اپنے خاندان کو اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یہ آپ کو ایز اے فادر، ایز اے ہیڈ آف دا فیملی، آپ کو اس طرح کے ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں. اس وینچر کے بعد ہم نے نیکسٹ کیا وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ ان اے وے سملر ہی ہے بہرحال، لیکن وہ یہ ہے کہ گریجولی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب آپ فیصلے کرتے جاتے ہیں اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کے، اور اس کے بعد جب آپ کی فیملی سپورٹ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے تو آپ کی جو کشتی ہے وہ آٹومیٹکلی پانی کے فلو کے ساتھ وہ تیرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں. تو دوبارہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سٹوری پسند آ رہی ہے، کمنٹ ضرور کیجئے، اس میں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے. اور اگر آپ کو کسی طرح کی چاہتے ہیں کہ امپرومنٹ ہونی چاہیے یا ہم ایسی کوئی چیز بہتر طریقے سے بتا سکیں تو ہم اس کو آلویز ویلکم کریں گے، اور آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے. خدا حافظ.